الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الشمس کی 11 سے لے کے 15 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: جھٹلایا قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو اپنی سرکشی کے باعث، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا بدبخت تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے کہ خبردار رہنا، اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری سے۔ پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے رب نے ان کے گناہ عظیم کے باعث، اور سب کو پیوند خاک کر دیا، اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں انسانی تاریخ سے کفار مکہ کو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب سرکش قوم سمود نے اپنے نفسوں کو گناہوں کی مٹی کے نیچے دبا دیا، وہ ذلیل و خوار ہو گئے، خائب و خاسر ہو گئے۔ قوم سمود کے حالات سے اہل عرب بے خبر نہ تھے۔ عذاب الہی کی جس چکی میں سمود کو پیس دیا گیا تھا، اس کی تفصیلات سے بھی وہ بخوبی آگاہ تھے۔ تجارتی سفروں میں بارہا ان کا گزر ان ویران کھنڈروں سے ہوا کرتا جہاں کبھی قوم سمود بڑے کر و فر سے آباد تھی۔ آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں، کوئی بھی شخص وہاں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ پہاڑوں میں مدینہ شریف اور وہاں آس پاس ہیں، جو شخص جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اہل مکہ کو ان کی غلط روش سے باز رکھنے کے لیے ان کی توجہ قوم سمود کے عبرتناک انجام کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا۔ وہ اونٹنی جو انہوں نے فرمائش کی تھی، اس کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بطور معجزہ پیش کی تھی، اور ان کو اچھی طرح تنبیہ کی تھی کہ خبردار، اس اونٹنی کو ہرگز اذیت نہ پہنچانا۔ ایک دن کنویں سے سارا قبیلہ پانی پیے گا، دوسرے دن اس اونٹنی کی باری ہے۔ یہ اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں رد و بدل کی ہرگز کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں تہس نہس کر دے گا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، غرور و نخوت کی جو شراب قوم سمود نے چڑھا رکھی تھی، ذرا پرواہ نہ کی۔ اس قوم نے سرکشی اختیار کی، نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا تھا۔ اس سرکشی کے باعث انہوں نے اپنی نبی کی ہدایت کی
بالکل کوئی پرواہ نہ کی، کوئی وقت نہ دی، بلکہ الٹا جھٹلانا شروع کر دیا اور اس ناقہ یعنی اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ جس شخص نے اس اونٹنی پر ظلم ڈھایا تھا اس کا نام قدار بن سالف تھا، جو سارے سمودیوں میں پرلے درجے کا شرارتی، فساد پرست اور خبیث النفس انسان تھا، لیکن اسے ساری قوم کی تائید حاصل تھی، اس لیے ساری قوم کو پھر سزا ملی کیونکہ تائید جو حاصل تھی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا اور پوچھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ اتدری من اشقى الاولین، ہے علی کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اللہ تعالی و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ تھا، جب بھی کوئی بات ہوئی اللہ اور رسول جانتے، اللہ اور رسول کو اکٹھا نام لیتے تھے۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کا راستہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ اور رسول کا نام اکٹھا لے لیا جائے، اذان میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو بدبخت ہے پہلوں میں سے، وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا قدار بن سالف تھا۔ پھر دریافت فرمایا اے علی اتدری من اشقى الاخرین، یعنی پہلوں میں سے تو بدبخت وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، تو اب بتائیے کہ اتدری من اشقى الاخرین کہ بعد میں آنے والوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہوگا، شقی القلب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پھر فرمایا، عرض کیا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ اور رسول اس کا بہتر جانتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قاتلک، تیرا قاتل سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال قوم سمود جو ہے اس پر عذاب آیا، انہیں نیست و نابود کر دیا گیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا، بس ان کی نشانی رہ گئی، جو ان کے مکانات وغیرہ تھے کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ قوم سمود اپنے عہد عروج میں بڑی نامور قوم تھی، دیگر قبائل اور قومیں ان کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے، یقیناً انہوں نے باہمی معاہدہ بھی کر رکھا ہوگا، اگر کسی قوم پر کوئی تاخت و تاراج کرے تو سب مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ آخری آیت میں ولا یخاف عقباہا، اس میں اللہ کریم فرماتا ہے اور کوئی ڈر نہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے تباہ کن انجام کا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ سمود جیسی قوم کو تباہ و برباد کر دینے کے نتائج کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے کسی خلیف قبیلہ یا دوست قوم کی یہ مجال نہیں کہ ہم سے ان کی بربادی کا انتقام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام خدشات سے ماورا ہے، اس کی قوت کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہے، وہ جس کو تباہ و برباد کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم صلی علی حبیبک المکرم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم